ولا تطع کل حلاف مہین، فرمایا اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا، میرے پیارے محبوب ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑی قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہو۔ کس بندے کی بات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب تم اس بندے کی بات نہ سننا جو قسمیں کھانے والا ذلیل شخص ہو۔ بات ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، آگے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا؟ ذلیل۔ اور فرمایا محبوب اس کی بات نہ سننا، اس کی بات یہ آپ کے پاس آ بھی جائے تو اس کی بات نہ سننا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ اندازہ کریں ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات بات پہ قسم، بات بات پہ قسم، اور قسم کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے پانی پی لینا۔ پانی پینا ان کے نزدیک مشکل ہے، قسم اٹھانا آسان ہے، بات بات پہ۔ اب حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے قسم کہلوائی جائے، یعنی کوئی شخص اسے کہے قسم کھا اور وہ جھوٹی قسم کھا لے، وہ بندہ جھوٹی قسم کھا لے تو فرمایا وہ اپنا چہرہ لے کر جہنم میں ٹھکانہ پائے گا۔ یعنی جو شخص کوئی بندہ اسے کہے کہ تو قسم اٹھا اور وہ جھوٹی قسم اٹھا لے۔ آج ہمارے معاشرے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہا جاتا ہے بھائی قسم دے، وہ کہتا ہے جی چلو میں مسجد میں چلتا ہوں، میں قسم دیتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں، میں رسول کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیا فرمایا؟ ہمارے ہاں تو ٹھیک ہے جی قسم اٹھا لی، کیا کوئی بڑی بات ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوگا؟ لیکن سنو کیا ہوگا وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ دنیا میں بھی اس کی بڑی مصیبتیں ہیں، بے شمار مصیبتیں قسم اٹھانے کی، لیکن جو آخرت میں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے جس سے جھوٹی قسم جس سے کہلوائی جائے اور وہ جھوٹی قسم کھا لے وہ اپنا چہرہ جہنم میں لے کر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو جھوٹی قسم اٹھا لے۔ اب ذرا آپ سوچیں، میں بھی سوچوں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی اپنے لیے تو دور کی بات ہے، لوگوں کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں، اور کرائے پہ قسموں والے مل جاتے ہیں۔ قسم اٹھانے والے آج کل کرائے پہ مل جاتے ہیں، تعلق کی بیس پہ قسم اٹھانے والا مل جاتا ہے جی، کہتے ہیں جی میرے ساتھ تو عدالت میں چل، میرے ساتھ تھانے میں چل، تو نے میری جگہ پہ قسم دینی ہے۔ وہ کہتا ہے جی اس کی جگہ اگر قسم نہ دی تو کیا کروں گا، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، قسم نہیں دوں گا تو کہیں کل کو یہ مطلب نہیں دے گا، قسم نہیں دوں گا۔ بھائی دے قسم، لیکن یہ یاد رکھ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ قیامت کے دن تو اپنا چہرہ لے کر جہنم میں جائے گا اور جہنم تیرا ٹھکانہ بنے گا جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ آگے دوسری حدیث پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال لینا چاہے گا، مثلا آج کل ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی چیز پہ 100 روپے 200 500 1000 میں کہتا ہوں لاکھوں بھی ہوں تو اللہ کی قسم کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال لینا چاہے گا تو جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص پر غضبناک ہوگا۔ اب اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا غضب برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کا غصہ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ یہاں تو ہم ایک معمولی سے تھانے دار کا غصہ برداشت نہیں کر سکتے، ایک معمولی سے جج کا غصہ برداشت نہیں کر سکتے، اپنے جیسے بندے کا غصہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ تو دور کی بات، لوگ اپنی بیوی کا غصہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے سامنے اللہ فرما رہا ہے جو کوئی قسم اٹھا کر کسی کا جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کا مال لے لے تو فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن وہ حاضر ہوگا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا، انتہائی غصے میں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رعایت والی نظر سے نہیں دیکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر کوئی رعایت قیامت کے دن نہیں کرے گا، کوئی رحمت والا معاملہ، کوئی رحم والا معاملہ نہیں کرے گا، اور اس شخص کو گناہوں سے ہرگز پاک نہیں کرے گا، اور فرمایا اسے دردناک عذاب دے گا، اور وہ شخص
جو اپنا لباس، یہ کون کون سے شخص ہیں؟ یعنی 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو رعایت نہیں دے گا، ان سے انتہائی غصے ہوگا اور ان کو دردناک عذاب دے گا، رحمت کی نظر ان پر نہیں فرمائے گا۔ فرمایا وہ کون کون سے شخص ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ٹخنوں کے نیچے، جسے ہم پنجابی میں گٹے بولتے ہیں نا، گٹے کے نیچے تکبر سے کپڑا لٹکائے، پہلا شخص وہ، یعنی شلوار ٹخنوں کے نیچے تکبر سے جو لٹکاتا ہے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رعایت نہیں دے گا اور اسے نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور اسے دردناک عذاب دے گا اس شخص پر کو۔ پہلا جو ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکاتا ہے، تہمد لٹکاتا ہے۔ دوسرا جو کسی مسلمان پر احسان کرے اور احسان کرنے کے بعد اس احسان کو جتلائے کہ میں نے تیرے اوپر فلاں موقع پر یہ احسان کیا تھا۔ ہماری تو یہ عموماً عادت ہے، ہم کسی کو چھوٹا سا بھی احسان کریں تو کہتے جی میں تو اسے کھانا آپ دے گھارے نو کھانا کھلاندا رہا۔ چھوٹے چھوٹے احسان ہم جتلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں بھی فرمایا اسے بھی یہ 3 عذاب دیے جائیں گے، جو کسی پر احسان کرے پھر اس کو جتلائے۔ تیسرا فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچے۔ تیسرا شخص کون سا؟ پہلا ٹخنوں کے نیچے شلوار لٹکانے والا، دوسرا شخص احسان جتلانے والا، تیسرا شخص قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کوئی رعایت نہیں دے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اسے پاک نہیں فرمائے گا اور اسے دردناک عذاب دے گا جو جس بندے کے اندر یہ تینوں میں سے ایک وصف ہو۔ تو بہرحال جھوٹی قسم اتنا بڑا سخت ترین یہ گناہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کے حق میں جھوٹی قسم کھا لے، جو کسی مسلمان کے حق میں قسم لے کر اس کا حق کھانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دے گا۔ یعنی جو بندہ قسم کھا کر کسی کا مال لینا چاہے، ہڑپ کرنا چاہے، کسی کا حق یا کسی کی عزت کی وجہ سے قسم اٹھا لے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو واجب کر دے گا۔ واجب کا معنی ہے کہ ضرور اللہ اسے عذاب دے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اتنا جھوٹی قسم کھانے کا عذاب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کوئی معمولی سی چیز ہو، یعنی اگرچہ کوئی تھوڑی سی چیز ہی قسم کھا کر لی ہو یا بیچی ہو یا کسی کا حق تھوڑا سا قسم کی وجہ سے دبایا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ درخت کی ایک ڈالی کیوں نہ ہو، یعنی ایک کھجور کا بھوڈا ہی کیوں نہ ہو، ایک درخت کا پتا ہی کیوں نہ ہو، قسم اٹھا کر اگر وہ بھی اتنا بھی کسی کا حق دبایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دے گا، ضرور اسے جہنم کی آگ پہنچے گی۔ اب آپ اندازہ کریں صحابہ کیا عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ تھوڑا سا ہو، پیارے آقا کیا فرما رہے ایک ڈالی کیوں نہ قسم اٹھا کر کسی کی دبائی ہو، تو فرمایا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دے گا۔ ہم تو قسمیں اٹھا کر کتنے کتنے لوگوں کا مال ہڑپ کر لوگ کر لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اور کیا کیا ہم کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ان احادیث کو سنیں، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں کہ نہ اپنے لیے جھوٹی قسم اٹھائیں، نہ کسی کے لیے اٹھائیں، نہ اپنے قبیلے کے لیے، نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، نہ اپنے گاؤں دیہات والوں کے لیے، کسی کے لیے کبھی جھوٹی قسم نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بہت انتہائی سخت ترین عذاب ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں۔ آپ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا گناہ جو بڑا ارشاد فرمایا وہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شریک ٹھہرانا۔ فرمایا یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا شرک کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا گناہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ دوسرا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے بولیے؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ گناہ تو نہیں ہے کہ ہم والدین کی کہیں نافرمانی تو نہیں کرتے، اگر ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ابھی توبہ کر لیں، ابھی موت نہیں آئی، ابھی وقت موجود ہے۔
تیسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ ارشاد فرمایا بڑے گناہوں میں سے، فرمایا وہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی ایک جان کو قتل کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ ایسا جیسا اللہ کی ساری مخلوق کو قتل کر ڈالا۔ کسی نے جان بوجھ کر کسی ایک شخص کو قتل کیا، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ جیسے اس نے اللہ کی ساری مخلوق کو مار ڈالا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ کسی کو قتل کیا اور وہ قتل ہو گیا تو پھر یہ گناہ ملے گا، نہیں، قتل کے نیت سے کسی پر حملہ کیا تو پھر بھی یہ گناہ ہے، پھر بھی اتنا گناہ ہے۔ قتل کی نیت سے چلا تو پھر بھی اتنا گناہ۔ باقی گناہ کیا ہے؟ باقی گناہ ہے کہ آپ جو کر ڈالیں گے پھر ملے گا، لیکن یہ قتل کی نیت سے چلنے کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ قتل پر کسی کی مدد کرنا پھر بھی اتنا گناہ ہے۔ اگر کسی کو قتل کر ڈالا پھر بھی یہی گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ کہ جیسے اللہ کی ساری مخلوق کو ختم کر دیا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ قاتل اور مقتول، قاتل کسے بولتے ہیں؟ جو قتل کرنے والا ہوتا ہے۔ مقتول کسے بولتے ہیں؟ جو قتل ہوا، جس کو قتل کیا گیا۔ آپ نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ قاتل کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے تو قتل کیا، اس نے تو ایک اللہ کے بندے کو مار ڈالا، وہ تو اس لیے جہنمی ہے، لیکن جو مرا جس کو قتل کیا گیا وہ کیوں جہنمی ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ دونوں لڑائی میں شریک تھے، اگر اس کا داغ لگ جاتا تو وہ قتل کر ڈالتا، اس کا بھی ارادہ یہی تھا، تو اب وہ مر گیا تو فرمایا وہ بھی جہنم میں گیا۔ تو اس لیے یاد رکھو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ہمارے اندر آج یہ اتنی بڑی عدم برداشت اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، عارف والا میں ٹھنڈا گنے کا جوس بیچنے والا جو تھا، اس بیچارے نے ٹھنڈا جوس نہیں ہوا، برف کی کمی ہوگی یا کیا ہوگا، ٹھنڈا جوس نہ دینے کی وجہ سے اسے سر میں کوئی چیز مار کے قتل کر دی، صرف اتنی سی غلطی، مزدور آدمی، اب اس کا سارا خاندان تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس بدبخت کو دنیا میں تو جو ہوگا لیکن آخرت میں کتنا عذاب ہوگا۔ اتنی عدم برداشت ہمارے اندر ہو چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ زبان سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ زبان کا تزکیہ کرو، زبان کے روزے رکھو، زبان کو قابو میں لاؤ۔ جب زبان قابو میں آ جائے گی تو سارے گناہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ اسی لیے طریقہ محمدیہ کے اندر جو 7 حصوں کے گناہوں کو پاک کروایا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ 30 دن اپنے زبان کے گناہوں سے رکو، کیونکہ پہلا دروازہ بند ہو جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ بیان فرمایا پہلا گناہ بڑے گناہوں میں سے کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا گناہ کون سا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا گناہ کون سا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، تیسرا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اور چوتھا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا جھوٹی قسم کھانا۔ چوتھے نمبر پر سب سے بڑے جو ٹاپ کے گناہ ہیں، سب سے اونچے، ان میں چوتھے نمبر پر کون سا گناہ آتا ہے؟ جھوٹی قسم اٹھانا۔ اب ہمارے ہاں تو بالکل اسے نارمل سا سمجھا جاتا ہے، جی کیا ہوا جی؟ ہم جی مسجد میں آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں جی؟ ہم آئے اس لیے ہیں جی فلاں بندے کا 100 روپے آیا تو اس نے مجھ پہ الزام لگا دے، میں مسجد میں قسم کھانے آیا ہوں۔ مسجد بھائی اسی لیے بنی تھی کہ تو آ کے مسجد میں قسمیں اٹھائے، نماز پڑھنے کے لیے آنا نہیں اور مسجد میں قسمیں اٹھانی ہے۔ چل جی تو مسجد کا دروازہ کھول دے، چل جی تو مسجد کے اندر داخل ہو جا، چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں، اتنا بڑا گناہ الیاذ باللہ سمال۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آخرت میں تو اس کا جو عذاب ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں کو تباہ و برباد ہوتے جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں نے خود دیکھا ہے، میں چھوٹا سا تھا، کوئی 12-13 سال عمر ہوگی، ہمارے مدرسے میں دوپہر کے وقت 12 بجے والد صاحب موجود نہیں تھے، ایک بندہ آیا، اس نے قرآن سر پہ رکھا اور ایک قسم دے دی، ایک جانور کی قسم دے دی۔ میں نے اپنی زندگی میں، ابھی میری 36 سال تقریباً 37 سال عمر ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں یہ 14-15 سالوں میں نے اس خاندان کو تباہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پورے خاندان کو، صرف ایک قسم کی وجہ سے۔ تو یہ یاد رکھیں، کبھی بھی جھوٹی قسم، بلکہ سچی قسم سے بھی گھبرانا چاہیے۔ صرف ایک موقع پر قسم جائز ہے، صرف ایک موقع پر، وہ کیا ہے
کہ وہ سچی قسم ہے، وہ سچی قسموں میں سے قسم ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ دو میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو رہی ہو، اور جس کو مطلب بیوی کو طلاق دی جا رہی ہے، خاوند نہ حق طلاق دے رہا ہے، بیوی حق پہ ہے، اس کے لیے اگر آپ سے کوئی قسم مانگے تو وہ قسم دینی آپ پر واجب ہوتی ہے. ایسے ہی کوئی مظلوم ہے، اس پر ناحق کیس بنا دیا گیا ہے، جھوٹا کیس بنا دیا گیا ہے، اب اس کے حق میں اگر کوئی آپ سے قسم لے تو پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ قسم دیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سچی ہے، آپ کو یقین ہو، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جھوٹی نہ ہو. تو یہ یاد رکھیں. چوتھے نمبر کا گناہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے گناہ گنوائے، ان میں سے چوتھے نمبر کا سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے قسم کہلوائی جائے اور وہ جھوٹی قسم کھا جائے تو فرمایا اپنا چہرہ لے کر وہ جہنم میں ٹھکانہ پائے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی قسم مال بکوا دیتی ہے. جھوٹی قسم مال تو بکوا دیتی ہے کہ اگلا بندہ مسلمان ہوتا ہے، وہ آپ پہ اعتبار کر لیتا ہے کہ دیکھو بھائی قسم اٹھا رہا ہے، مال تو بک جاتا ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہراً تو اس نے نفع لے لیا لیکن اللہ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے. جو قسم کھا کر مال بیچا جاتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا ظاہراً تو اسے پیسہ مل گیا، ظاہراً تو اسے نفع مل گیا، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ اپنی برکت اٹھا لیتا ہے اور وہ مال اس کا خسارے میں چلا جاتا ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ قتادہ وہ صحابی ہیں جن کی غالباً جنگ احد کے اندر آنکھ نکل گئی، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. جب آنکھ کا ڈیلا نکل آیا تو ڈیلے کو ہاتھ میں پکڑا اور پیارے آقا کی بارگاہ میں آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میری آنکھ کا ڈیلا کافر نے تیر مارا ہے، نکل گیا ہے یا رسول اللہ، یہ ڈیلا لے کر حاضر ہوں، شدت کی تکلیف ہے. پیارے آقا نے اس ڈیلے کو پکڑا، اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت قتادہ کی آنکھ میں یوں لگا دیا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرماتے ہیں کہ جو پہلی آنکھ جو قدرتی آنکھ تھی، فرمایا اس سے بھی زیادہ اس سے نظر آتا تھا اور ساری زندگی اس آنکھ کو تکلیف. وہ حضرت قتادہ وہ فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجارت میں بہت قسمیں کھانے سے پرہیز کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں چیز بیچنے میں قسم کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس طرح پہلے کامیابی ملتی ہے، پھر بے برکتی آ جاتی ہے. کہ پہلے تو بندے کو نظر آتا ہے بھئی چیز بک گئی، تجارت میں نفع آ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بے برکتی ڈال دیتا ہے، کہ ایسی بے برکتی آتی ہے کہ اس کے نیچے بیماریاں چھپی ہوتی ہیں، اس کے نیچے ڈاکے چھپے ہوتے ہیں، مال کا جلنا، بیماریاں فصل کو پڑنا، طرح طرح کی اس کے اندر بے برکتیاں ہوتی ہیں کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مال تو اتنا سارا تھا پتہ نہیں گیا کہاں، سمجھ ہی بندے کو نہیں آتی. تو یہ ہے جو ہے جھوٹی قسم کھانے کا. اب جو بندہ جھوٹی قسم کھا لے، جو بندہ جھوٹی قسم کھائے یا سچی قسم کھائے لیکن پوری نہ کر سکے، جھوٹی قسم کھائے تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ جس شخص کو جھوٹی قسم کھا کر جس کے ساتھ زیادتی کی، اس سے جب تک معافی نہیں مانگے گا اور پھر قسم کا کفارہ نہ دے گا، اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی جس بندے مثلا 2 بندوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اللہ نہ کرے 2 بندوں کی، 2 قبیلوں کی، 2 قوموں کی آپس میں لڑائی ہوگی. اب لڑائی ہوگی، ایک قوم رشتہ دار ہے یا ایک قوم تعلق والی ہے یا ایک قوم میری پارٹی والی ہے. اب اس نے کہا بھائی تو نے میرے لیے قسم کھانی ہے. اب بندہ ساتھ چلا گیا، جا کر قسم کھا لی. اب اس نے جو جھوٹی قسم کھائی تھی، اب احساس ہوا کہ واقعی میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ پہلے اس بندے جس بندے پر قسم کی وجہ سے زیادتی ہوئی، قسم کی وجہ سے جس بندے کو گھاٹا پڑا، اس سے پہلے جا کر معافی مانگے، معافی مانگنے کے بعد پھر قسم کا کفارہ دے، کفارہ دینے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ قرآن حکیم میں آتا ہے، تو میں آپ کو صرف مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے یعنی چند چیزیں جن سے کفارہ ہوتا ہے قسم کا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا
فقیروں کو محتاجوں کو جو ہے وہ کپڑا پہنائے، جو ننگے لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں 10 بندوں کو کپڑا لے کر دے، ان کا جسم ڈھانپے، یا پھر غلام کو آزاد کرے، ایک غلام یا ایک لونڈی کو آزاد کرے۔ اب غلام اور لونڈی والا تو اب رہا ہی نہیں معاملہ، ہاں اس کے متبادل بعض علماء ایک بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قیدی ہے، قید ہوا ہے تو اس کی کوئی دیت ہے تو وہ دیت دے دے تو پھر بھی اس کا یہ کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن پہلی 2 قسمیں وہ آسان ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 10 بندوں کو کپڑا پہنا دے، یا پھر یہ بندہ 3 روزے مسلسل رکھے۔ کتنے؟ 3 روزے مسلسل رکھے، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ یہ ہے جھوٹی قسم کھانے والے کا۔ اب آپ کے